السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں گجرات انڈیا سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی. میرا نام گجرات انڈیا خطیب بڑا رفاقت دکھایا ہے. تھا. جی جی میرا سوال یہ تھا کہ اگر عشاء کی نماز جو فرض ہے وہ جماعت سے اگر چھوٹ گئی ہے، ادا نہیں ہوئی ہے جماعت کے ساتھ، تو وتر واجب جو ہے تراویح سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تو کوئی سوال نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ ہلو، حضرت علی کو خلافت کیا ملی تھی؟ حضرت علی کو خلافت ملی تھی یا نہیں ملی، وہی جاننا تھا. یا نہیں ملی؟ ہاں. تو آپ اب تک کیا کر رہے ہو اور دنیا میں؟ دوسرا ایک ہلو، انڈیا میں آپ اب تک کیا کر رہے ہو؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ خلافت ان کو ملی یا نہیں ملی؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ خلفائے راشدین میں وہ. اچھا. ہاں. ذاکر نائک کو بہت سنتے ہو آپ؟ ہلو، ذاکر نائک کے مدعا ہو آپ، ہے نا؟ دیکھیے میں جو سوال کر رہا ہوں آپ اس کا جواب دو نا. خلفائے راشدین میں سے میں کیسے، مجھے تو میں کیسے کہہ دوں کہ خلافت راشدہ میں وہ شامل نہیں ہے؟ خلفائے راشدین نہیں ہے کیا وہ؟ لیکن آپ ایسے کسی پر ترس تھوڑی کر سکتے ہو نا. نہیں، آپ کیسے آپ یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں کہ حضرت علی کو خلافت راشدہ ملی کہ نہیں ملی؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ بات؟ میرے لیے اور نہیں، کیسے کر سکتے ہیں آپ مسلمانوں کا یہ بات؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ مسلمانوں کا یہ بات؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے آپ یہ بات، بالکل نہیں کر سکتے. چاروں خلفائے راشدین ہمارے ایمان ہے ان پر. بند کرو کال اس کی. چاروں خلفائے راشدین پر ہمارے ایمان ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ بات کہ ان کو ملی یا نہیں ملی؟ انڈیا سے آ کر آگ ہی لگاؤ. بالکل غلط سوال آپ نے کیا ہے. معذرت چاہتا ہوں آپ کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. کوئی مقام ہے صحابہ کرام کا، آپ کہہ رہے ہیں ملی یا نہ ملی. تم کون ہو؟ تمہاری حیثیت کیا؟ مولا علی کے جوتے کی خاک نہیں ہو تم، نالین کی ان کی. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم خلافت راشدہ کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے نالین کی چپکی بھی ذرہ نہیں ہو تم ہو کیا؟ اب پوچھ رہے ان کو ملی کہ نہیں ملی؟ ان کو سب کچھ ملا ہے. ان کو علم ملا ہے، ان کو خزانہ ملا ہے. تمام خلفائے راشدین حق چار یار پر ہمارا ایمان ہے. حق چار یار پر ہمارا ہمیں ان کی برکت سے ملا. جی ہاں، ہمیں ان کی برکت سے ملا ہے. وہ الٹا آپ کو سکھا رہا ہے، الٹا آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ جواب دیں اور اس طرح. نہیں، غصہ دلا دیا. میں آتا نہیں، کہہ رہے نہیں بتائیں ملی نہیں ملی. عجیب بات کر دی. عجیب شرارتی لوگ. قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب، آپ نہیں بولتے اس موقع میں کچھ؟ اس میں ایک لفظ مجھے آپ کا پسند نہیں آیا. چلے بتا دیں. یہ تعلیم ڈاکٹر ذاکر نائک کی نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. یہ سائل جاہل صاحب. چلے ڈاکٹر ذاکر نائک. ذاکر نائک صاحب کی یہ تعلیم ہے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی ان کی یہ ویسے یہاں وہ کنٹروورشل ہو جائے گا، لیکن ان کو نہیں، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ تعلیم تو ہے نا کہ رسول اللہ کو بھی نہیں ماننا صلی اللہ علیہ چاہیے. وسلم اب مردہ ہو چکے ہیں، ان سے نہیں مانگا کچھ نہیں کر سکتے، ماننا نہیں چاہیے. یہ میرے پاس موجود ہے اس کے الفاظ جس طرح سنت. اور یہ بھی تعلیم ہے ان کی کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی جو کربلا تھی، اور امام حسین جو ہے وہ غلط نکلے تھے گھر میں. تقریر ان کی تقریر ہوگی. جو بات اس وقت زیر بحث ہے سیدنا علی المرتضیٰ کے حوالے سے، اس کا کبھی بھی یہ نقطہ نظر نہیں رہا کہ وہ خلیفہ راشد نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں. ادھر کی بات نہیں ہو رہی. جب بھی ہم کہیں گے چاروں خلفائے راشد تو بہت دور کی بات ہوگی. رسول اللہ مردہ ہیں، ان سے نہیں مانگا جا سکتا. اور یہ کہ جو سنت سادھو تو اس کا بتا دیں نا. چلیں مجھے اس کا بتا دیں. نبی نہیں کر سکتے کچھ معاذ اللہ. دیکھیے آپ پوچھ رہے ہیں ضرور پوچھ لیں، لیکن اس پہ فیصلہ بھی ہوگا پھر. ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہتا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. نہیں مجھے ہے. ایک منٹ، آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں نے آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب دینا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہو چکے ہیں. آپ میں بار بار تیسری بار آپ مجھ سے کہلوا رہے ہیں یہ بات. دیکھیے الفاظ کا جو چناؤ ہے، کلپ لگا لیں، کلپ دکھائیں. نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہی کلپ دکھاؤں گا آپ کو. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے یہ غلط ہے، اگرچہ اس کا غلط ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَتُعَزِّرُ. آپ کو وَتُعَزِّرُ وَتُوَقِّرُ کا نہیں پتا؟ یہ تعظیم و توقیر اگر نہیں ہے رسول اللہ کی تو آگے کیا ہے پھر؟ ان کی مادری زبان کچھ اس طرح کی ہے کہ ان کو صحیح سے اردو نہیں آتی. آپ اس کی توضیح بنا رہے ہیں.
मेरे लिए भी तो निकाल लेना फिर तौजी। मैंने मेरे लिए भी पहला कह दे- लफ्ज यही तो मेरे लिए भी कह देते कि आपकी बात मुझे, आपकी भी तौजी कुछ हो सकती है, मेरे लिए तो आपने कह दिया कि आपने गलत कहा है। मैंने पहला लफ्ज यही कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक के क्या कहा, मैं उसका यहाँ वकील नहीं हूँ। नहीं, आपने कहा कि आपने डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में जो कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझसे सवाल किया, मैं उसका आपने जवाब, मुझे करने देना बात। आज मेरा दिल दुखाया इन्होंने, मेरी दिल आजारी की है। मेरे रसूल को कोई मुर्दा कह दे तो मेरे जिंदा रहने का क्या हक है भाई? बिल्कुल। आपने इतनी बड़ी बात को तौजी बना दिया, और मैंने अगर जरा सा कह दिया जाकिर नाइक को आपको तकलीफ, मैंने सिर्फ रसूल अल्लाह को मुर्दा कहने पर अगर मैंने जाकिर नाइक को कुछ बुरा कह दिया तो कुछ बुरा नहीं कहा मैंने। और अगर मैंने कहा है तो मेरा रब गवाह इस बात का कि मैंने क्या कहा है। मैंने अपने नबी की हुर्मत के लिए मुकदमा लड़ा है। लेकिन आप डॉक्टर जाकिर, आप मुझे भी तो थोड़ी सी इजाजत दे देते, इतना सा तो आप मुझे करते। मैंने सिर्फ हजरत अली के मसले पर बात की। और अहमद रजा काजी साहब, आप इसकी मेजबानी करें। जहां रसूल को मुर्दा कहा जाएगा और ये कहा जाएगा उसकी कि मैं नहीं कर सकता मेजबानी। माफ कीजिएगा, हम भी चलेंगे। डॉक्टर साहब प्रोग्राम को समेट के जाइए। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के लिए मुर्दा का लफ्ज़ तो बहुत बड़ा है, इससे हल्का लफ्ज़ भी कोई कहे, हम ऐसे शख्स के साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। ये हमारा ऐलान है, या तो ये तौबा करें या ये जाएं, वरना हम जाएंगे। मैंने क्या कहा? आपने उसकी तायीद की है। क्या तायीद की? मैं हजरत अली के मसले पर तायीद आप उसका नाम लेकर उसकी तायीद मैंने क्यों की? उसके अलावा कोई बात की? बहरहाल आप अपनी बात पे कायम है ना? हजरत अली के मसले पर बात, आपने नबी के लिए जो लफ्ज़, मैं हजरत अली के मसले पर बात की। बहरहाल मैं आपसे डॉक्टर जाकिर नाइक का ये नुक्ता नजर, ये अल्फाज मैंने सुने ही नहीं, फिर वही बात उसकी तायीद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं उस मैंने शख्स सुने का- ही नहीं उस उनके ये शख्स का तहफ़्फ़ुज़ करना ही गलत है। फिर वही बात, उस शख्स का तहफ़्फ़ुज़ करना ही गलत है। वो इस लायक नहीं है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। वो मुसलमान होना तो दूर की बात, इंसान होने के लायक नहीं है। उसका नाम क्यों लाए? फिर आपने क्यों लाया उसका नाम? वो उन्होंने बात की जब थी, सिर्फ एक शख्स आप इंसान तहफ़्फ़ुज़ कहलाने क्यों के कर रहे लायक हैं नहीं, उसका नाम यहाँ क्यों लाए? यहाँ पर सीधा फैसला होगा, ये नाम मेरी तरफ जाएंगे से या हम जाएंगे, इस पे जो भी फैसला होता है। हाँ, अब ये बात असल साजिश अब आई ना। फाटा इस्लाहात पर तमाम पहलुओं का जायजा लिया। फाटा के लिए कौमी असम्बली की 12 नशस्तें बरकरार रखी जाएंगी। वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन की मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। फाटा के अवाम को